بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں اگلا سبق ہمارا آیت نمبر 18 سے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہوا۔ دیکھیے کہ اللہ نے خود شہادت دے دی کہ ہم کسی کو اگر کہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کی شہادت ہمیں کہاں سے ملی؟ تو اللہ نے خود اس میں دیکھیے کہ اپنی کتاب میں اللہ نے خود شہادت دے دی کہ اللہ ایک ہے۔ شہید اللہ، اللہ کی گواہی۔ اب اللہ کی گواہی کے آگے اور کسی کی گواہی چاہیے نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ نے خود گواہی دے دی کہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی، وَأُولُو العلم اور اہل علم نے بھی، قائما بالقسط اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود ہوا صرف وہی، عزیز الحکیم جو بہت غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتا دیا قرآن میں کہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ خود ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اور سارے کے سارے ایک تو خود اللہ تعالیٰ نے خود گواہی بھی دے دی، ساری تخلیق، کائنات کی تخلیق، تدبیر، سارا اس میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جو مرضی کرے، اللہ تعالیٰ چاہے دن نکال دے، اللہ چاہے رات نکال دے، اللہ چاہے تو بارش برسا دے، اللہ چاہے تو روک دے بارش کو، اللہ تعالیٰ چاہے تو کہیں طوفان لا لے، کہیں زلزلے لا لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دیتی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، معبود۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کے لائق، الہ یعنی کہ پوجا جانے کے قابل، عبادت کرنے کے قابل اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے دوسرے نمبر پر فرشتوں کی گواہی، سب سے پہلے اللہ کی گواہی اور اس کے بعد فرشتوں کی بھی گواہی کہ فرشتے تو بڑے معتبر ہے نا، کہ وہ ہر کام جو اللہ تعالیٰ ان کو جو کام دیتے ہیں وہ سارے کام کر گزرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، حکم بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کائنات کی تدبیر کو وہ سارا کا سارا انہی کے سپرد ہے، یعنی کہ سارے فرشتوں کے سپرد ہے۔ اور اگر کائنات، اب یہ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ پتا کیسے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اگر اللہ دو ہوتے تو ہم نے آگے بھی پڑھا کہ اگر اللہ دو ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کوئی ایک کہتا کہ بارش ہو جائے تو دوسرا کہتا کہ نہیں میری مرضی ابھی نہیں ہے بارش ہونے کی، تو پھر کیا ہوتا کہ وہ روک دیتا بارش کو۔ تو اس میں کیا ہوتا؟ لڑائی جھگڑے ہو جاتے، کائنات کا نظام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں پڑتا۔ تو کائنات میں غور و فکر کرنے والے جو ایسے لوگ ہیں جو ایسا اگر سوچے کہ یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے صرف ایک الہ کی وجہ سے چل رہی ہے، اور وہی ایک اکیلا واحد ہے، اور ایسے تمام لوگوں کی گواہی بھی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں یا اس کا شریک نہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام بہت پہلے نظام اس کا برباد ہو چکا ہوتا، اور یہ قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جو کچھ وہ کر رہا ہے عین عدل و انصاف کے ساتھ، قائما بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کہ دیکھیے کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے کیسے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناانصافی ہونے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کہاں کیا ہونا ہے، کیا کیا نہیں ہونا ہے۔ کسی کی اگر اولاد چھین رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی اولاد اس کو چھین کر اس کو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر دینے والا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرتا ہے اپنے بندوں پر، کہ کسی سے کوئی چیز چھین لیتا ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی کے ماں باپ ختم ہو گئے، بچے معصوم بچے رو رہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے کہ ان سے ان کے ماں باپ چھین لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے قائما بالقسط کہ عدل پر ہر چیز عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، کہ کیسے چلانی ہے دنیا کو، کیسے چلانا۔ ہم اس کی حکمت تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ کہیں پر زلزلے آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ
عدل اور انصاف نہیں کر رہا ہے وہاں پر کہ لوگوں کو ختم کر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پریشانیاں لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنی تکلیفیں لا رہے ہیں، مر رہے ہیں لوگ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی نعوذ باللہ کوئی دشمنی ہے یا کوئی. تو ہر انسان اپنے ایک تو اپنے کیے کا پاتا ہے، اور دوسرے کچھ لوگوں کے اوپر آزمائشیں آتی ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے. اب ہمیں نہیں پتا کہ جن کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، جن کے اوپر ایسی زمینی یا آسمانی آفات آ رہی ہے، یا کوئی دنیاوی پریشانیوں میں وہ مبتلا ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا ارادہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھانا چاہ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹانا چاہ رہا ہے؟ ہم اس بات تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو قائم بالقسط ہے کہ ہر چیز پر انصاف کے ساتھ قائم ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اب ہم اللہ تعالیٰ کو بتانے لگے. کہ ہم کبھی کبھی دیکھیں آپ جاہل لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ نے ایسے نہیں کرنا تھا ان کے ساتھ، کتنا بیچاروں کا دکھ ہو رہا ہے، ان کو ان کا بچہ چلا گیا، ان کا جوان بچہ چلا گیا، اللہ نے ان کے ساتھ ایسے کیوں کیا. کہ اب ہم اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ اس حال میں کہ وہ قائم ہے اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساری نظام کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کب بارش برسانی ہے، کب دھوپ نکالنی ہے، کب ہوائیں چلانی ہے، کب دن نکلنا ہے، کب رات ہونی ہے، کہاں پر بارش ہونی ہے کہاں پر نہیں ہونی ہے. دیکھیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے کوئی ہم سے یہ سوال، آپ سے کوئی غیر مسلم ہی اگر سوال کرے کہ آپ اللہ ایک ہے کیسے بول سکتے ہیں، کیا آپ کے پاس دلیل ہے، تو ہمارے پاس دلیل تو ہونی چاہیے. کہ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اور پھر فرشتوں نے گواہی دی. پھر ہم لوگوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو نظام جو چل رہا ہے کس کے بھروسے پہ چل رہا ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں نے کافی دنوں میں پڑھی تھی. تو اس میں ایک بزرگ تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہم کیسے مان لیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوائیں چل رہی، کیا آپ نے ہوا کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. پھر ہوا تو چل رہی ہے نا، آپ کو ہوا تو محسوس ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. اچھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. ایک کشتی ہے، وہ آتی ہے، سامان لیتی ہے، اس میں سامان کوئی بنا کسی کی مدد سے اس میں سامان بھرا جاتا ہے. وہ کشتی اپنے مقررہ جگہ پر پہنچتی ہے، سامان اتارتی ہے، پھر واپس لوٹتی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ کیسے مجھے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو کوئی چلانے والا مداح نہیں ہے، اس کو کوئی چلانے والا ڈرائیور نہیں ہے، اور اس میں کوئی سامان بھرنے والا نہیں ہے، تو وہ کشتی خود بخود کیسے چلے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طریقے سے دنیا کو چلانے والا، کائنات کو چلانے والا اللہ ہے. اس لیے وہ کائنات چل رہی ہے. یہ دیکھیے کہ ہم سے ایسے سوال، اب چھوٹے بچے بھی ہم سے ایسے سوال کرتے ہیں، اللہ کیسے ہے؟ کیسے کہ ہم کہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی اس نظام کو چلا رہا ہے، کیسے ہم مانیں؟ تو ہمارے پاس ایٹ لیسٹ دلیل تو ہونی چاہیے، ایسی دلیلیں ہونی چاہیے کہ دیکھیے یہ ہوائیں ہیں، کون چلا رہا ہے؟ ہوا کو ہم چلا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بٹن ہے، ہمارے گھر کے فین ہم چلا سکتے ہیں بس، لیکن باہر کی ہوائیں روک سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں، دھوپ کو نہ لا سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں ہم، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو یہ دلیلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. کوئی غیر مسلم اگر آپ سے سوال کر لے کہ اللہ ایک ہے، آپ اس کو کیسے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے اللہ ایک ہے. اب یہ دیکھیے کہ نان مسلم سے ان کے کئی گاڈز ہیں، کہ کوئی ایک بارش برسانے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں کے تھنکنگ ہے. تو ہماری تو یہی کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ ایک ہے اور وہ ساری دنیا کو چلانے والا اکیلا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی ہمارے بچے بھی ہم سے، چھوٹے بچے سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیسے ایک ہی کیسے ہے. کہ تو ہم کو یہ بتانا آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک ہے. اللہ نے خود گواہی دے دی کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی. اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. اور اس کے بعد فرشتوں نے بھی گواہی دے دی، اہل علم نے بھی گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے اور ہر چیز پر انصاف کے ساتھ قائم ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی بڑی بہت غالب اور حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین، لیکن جنہوں نے اختلاف کیا، جن لوگوں نے اختلاف کیا، اوت الکتابہ، جبکہ وہ دیے گئے کتاب،
جو کتاب دیے گئے الا من بعد ما جاءہم العلم مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس صحیح علم بغیم بینہم ضد اور حسد کرتے ہوئے آپس میں ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اللہ کے نزدیک دین صرف کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اب دین سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد ایسا زندگی کا نظام یا ایسا ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جسے انسان اس دنیا کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ اب ہم نے یہ دین کو کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ یہ دونوں لحاظ سے ہمارے لیے بہتر ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہتر ہے، آخرت کے بھی لحاظ سے بہتر ہے۔ خیر ہم نے تو کیا اختیار کیا، ہمیں تو یہ فار گرانٹیڈ مل گیا، ہم تو پیدا ہی مسلمان گھروں میں ہو گئے۔ لیکن جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ کافی ریسرچ کرنے کے بعد یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائی کے لیے یہی دین کامل دین ہے، صحیح دین ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے، بدھ مذہب ہے، سکھ ہے، اور اسلام ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یہ سب کے سب الگ الگ دین ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان میں سے سب سے قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ارشادات کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار ہو جانا۔ کس کا فرما بردار ہو جانا؟ اللہ کا فرما بردار ہونا، احکامات کے آگے اپنے سر جھکا لینا۔ یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایک بات کو تو مانتی ہوں ایک کو نہیں مانتی ہوں۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن نبی کو نہیں مانتے، کئی ایسے طبقے ہیں جو الگ الگ دین میں بھی الگ الگ ان لوگوں نے اپنے اپنے الگ طبقے بنائے ہوئے ہیں، کوئی نبی کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی احادیث کو نہیں مانتا، کوئی احادیث کا انکار کرتا ہے، کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے۔ ان کے الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کئی ایسے فرقے ہیں جن کے عقیدے الگ الگ ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہے؟ احکامات ارشادات اللہ کے جو بھی ہے احکام ہے جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے کل پڑھا کہ ہمیں تہجد کی جب ہمیں بات بتائی گئی، ہم جب ایک آیت پر سے گزرے تو ہم نے فوراً آمنا و صدقنا کہہ دیا کہ اللہ ہم ایمان لائے، اللہ ہم نے اس بات پر سمعنا و اطعنا کر لیا نا آپ نے۔ تو یہی اسلام ہے، اس کا میننگ ہی اسلام ہے کہ جیسے ہی ہم نے سن لیا ویسے ہی ہم نے ایمان لا لیا، چوں چرا نہیں کی، کیوں کیسے کب، اچھا نہیں، ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم سرچ کریں گے، ہم حدیث میں دیکھیں گے، ہم فلاں اسکالر سے پوچھیں گے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ نہیں، اتنا نہیں، جب قرآن میں سے ہم نے پڑھ لیا، اس آیت پر سے ہم گزر گئے تو بس ختم ہو گئی وہاں پر بات کہ ہم نے ایمان لا لیا۔ جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا آیت میں، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ نیک لوگ، اسلام قبول کرنے والے لوگ، اسلام پر چلنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لذینہ آمنو، آمنا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ اور صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو دنیاوی کامیابی اور آخروی نجات کا بھی یہاں پر ہمیں وہ دیتا ہے کہ پوری طریقے سے وہ دیتا ہے کہ تسلی دیتا ہے کہ آخروی نجات بھی اگر اس پر ہم قائم رہیں گے تو آخر میں بھی ہمیں نجات ملے گی۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، وہ سب کے سب دین اسلام کی ہی دعوت دیتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اس لحاظ سے ان تمام انبیاء کے پیروکار مسلم یا مسلمان ہی تھے، جنہوں نے بعد میں اپنے اپنے الگ الگ نام تجویز کر لیے، جیسے کہ آج کل مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہیں جنہوں نے اپنے الگ الگ نام تجویز کر لیے، اپنے اپنے الگ الگ عقائد انہوں نے بنا لیے، نظریات انہوں نے بنا لیے، اس کے بنا پر دوسروں نے ان کے نام بھی رکھ دیے۔ تو اختلاف سے مراد اہل کتاب کا باہمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں سے بھی، مثلا یہود کے فرقوں کا باہمی اختلاف، عیسائیوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف، آپس میں ہی ان کا اختلاف ہے، اور مسلمانوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف، اور دوسرے یہ کہ یہود کا عیسائیوں اور مسلمانوں سے، عیسائیوں کا یہود اور مسلمانوں سے اختلاف۔ اب یہ سب اختلافات کیا وجہ سے ہے؟ کہ ہم بس شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو دین سے ہٹا دے، تو اسی لیے لوگ اختلافات کرتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن میں کیسے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اختلاف، کہ لوگ بحثیں کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ نہیں نہیں یہ تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ اگر ہم دن اور رات سالوں سال لگا دیں
تو بھی ہم ایسے نہیں بول سکتے کہ ہم کو قرآن کی ہر چیز پتہ ہے یا ہم کو دین کی ہر چیز ہر ہر نقطہ ہم کو معلوم پڑ گیا، سارے احکامات ہم کو معلوم پڑ گئے، سارے احادیث ہم کو معلوم پڑ گئے۔ سالوں سال لوگ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، سوری اس کے ترجمے پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا، کہ وہ اتنی زیادہ نالج ہے اس کی بڑی ہوئی کہ اس کے بعد پھر کیسے اختلاف کوئی کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اختلاف کون کرتا ہے؟ اختلاف صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا علم کم ہے، جن کی نالج کم ہے۔ جو جہالت والے لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے سوالات کریں گے، نہیں پردے کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں چہرے کے پردے کا کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں۔ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ساری حدیث کی کتابیں پڑھ ڈالی، سارے قرآن کو بائے ہارٹ یاد ہے، ترجمہ اور تفسیر ان کو ساری بائے ہارٹ یاد ہے۔ ایسے بولتے ہیں وہ کہ ہمیں بتائیے آپ ہمیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ بھیا ہم اتنے بار پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اتنے اس سے نہیں بول سکتے کہ یہ ساری چیزیں یہاں ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، کیسی ہے۔ اور وہ تھوڑا سا علم ہونے کے بعد بس دوڑنے لگ جاتے ہیں، ان کے گھوڑے دوڑانے لگ جاتے ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کسی کو تھوڑے سے کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے نا، دین میں جو کم جہالت پسند جو لوگ ہوں گے، حالانکہ ان کی دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں گے ہائی کوالیفائڈ ہوں گے وہ لوگ، لیکن دین میں وہ کمی ان کی رہے گی، تو وہ لوگ ایسے ایسے سوال آپ سے کریں گے، اسٹوپڈ سوال جس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو کیونکہ ہم ان کو اپنے راستے چاہیے نا، ان کو اپنے پسندیدہ راستے چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کوئی اگر ایک انسان پردہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنے راستے ڈھونڈے گا کہ مجھے یہ راستہ کہاں سے ملے گا، تو آپ سے وہ بحث کرے گا، نہیں نہیں فلاں فلاں تو اسکالر یہ کہہ رہا تھا، فلاں تو یہ کہہ رہی تھی۔ اب آج کل جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک وہ خاتون جو ہے فتوے دے رہی ہے، نوز پیس لگا ہوا ہے اور بڑے اچھے اچھے فتوے دے رہی ہے، لوگوں کو بڑے پسند آ رہے ہیں، بہت فالوورز اس کے ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں اس کے فالوورز؟ کیونکہ وہ پسندیدہ چیز بتا رہی ہے نا۔ آپ برتھ ڈے کر سکتے ہیں، آپ پردہ نہیں کرے تو چلے گا، آپ اینیورسری کر سکتے ہیں، آپ کیک کاٹ سکتے ہیں، ساری چیزیں بتا رہی ہے، تو لوگ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں، لوگ بھی اس کو بہت فالو کر رہے ہیں۔ تو ایسے آپ کو لوگ بیسیوں لوگ آپ کو نیٹ پر مل جائیں گے، یوٹیوب پر مل جائیں گے، جو آپ کی مرضی کے فتوے دے دیں گے۔ تو ایسے لوگ پھر لا کر آپ کے سامنے کہیں گے ہم نے تو فلاں اسکالر کو سنا تھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ منع ہے؟ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر لینا، جھکا لینا سر کو، یہی پھر اسلام ہے۔ اگر ہم نے سر جھکا لیا اللہ کے آگے تو پھر وہی اسلام ہم نے قبول کر لیا، اور اگر ہم نے نہیں جھکایا تو پھر ہمارا اسلام ہی کہاں کہاں کمپلیٹ ہوا پھر۔ تو یہ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے سر جھکا لینا اسلام کے آگے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے خود اسلام کو پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں صرف دین اسلام ہی قابل قبول دین ہے۔ اور اہل کتاب نے علم وہی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا، تو اسی وجہ سے کہ ان کی باہمی ضد اور سرکشی، کیا ضد تھی ان کی کہ یہود اور عیسائی جو تھے، تو ان کا کیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہمارے پاس سے کیوں نہیں آیا، ہماری نسلوں میں سے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ سارے انبیاء اسی میں سے آئے نا، بنی اسرائیل میں سے سارے انبیاء آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر ایسے ایسے اسماعیل علیہ السلام، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ گئے۔ تو اب ان کو یہی تھا کہ یہ سارے انبیاء ایک ہی طرف سے آئے، تو ہم جو ہے تو انبیاء کی اولاد ہے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آخری نبی بھی پھر وہیں سے آئیں گے۔ تو صرف ان کی باہمی ضد تھی، اور ان کو کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ضد، سرکشی۔ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ کو اس کا حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی پھر۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری کچھ چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی، تو پھر اس میں اختلافات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب اس میں بھی یہود اور عیسائیوں میں بھی اختلافات ہے کہ ان کی کچھ چیزیں ان کو غلط لگتی ہے، کچھ چیزیں ان کو غلط لگتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا مسلمانوں میں بھی، اب کچھ مسلمان فرقے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ایسی نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے، نہیں ہم جیسی پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب مسلمانوں میں بھی کتنے فرقے بن گئے۔ پہلے تو یہ سمجھ سے باہر تھی، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ 73 فرقے کیسے ہوں گے، سب تو مسلمان ہیں، سب تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، دین تو صرف ہمیں یہی سمجھ آتا تھا۔ تو جب میں چھوٹی تھی تو میں بھی یہی سوچا کرتی تھی کہ مسلمان تو ایک ہی ہے، پھر 73 فرقے کیسے ہوں گے؟ تو آج یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہر مسلمانوں، کئی مسلمانوں کے الگ الگ گروہ ہو گئے، کئی کے عقیدے الگ ہو گئے، کئی لوگوں کے
نماز پڑھنے کے طریقے الگ ہو گئے، ان کی عبادتوں کے طریقے الگ ہو گئے، کئی لوگ نے کیا کیا اپنے اپنے الگ الگ چیزیں بنا لی ہیں، حالانکہ بولنے کو سب مسلمان۔ تو یہ اختلافات انہوں نے خود پیدا کر لیے، اور یہ وہاں میں اختلافات ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ 73 فرقے ہوں گے قیامت کے قریب، اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقے میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس گروپ میں ہم کو شامل رکھے کہ اللہ جو فرقے کو تو جنت میں ڈالنے والا ہے، ہمارا عقیدہ اس پر قائم کر دے۔ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم کون کون سی چیزوں میں غلط ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ساری چیزیں سکھا دے، صحیح کر دے ہماری چیزیں، جو ہماری غلطیاں ہیں وہ ہماری دور کر دے۔ کہ دیکھیے کہ جب اسلام پر انسان آتا ہے نا، تو اس کو ضد کی بات نہیں ہوتی کہ نہیں نہیں میں جو کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے، نہیں جو فلاں کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، نہیں میں نے تو کافی کتابیں پڑھ رکھی ہے تو میں ہی صحیح ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اسلام کی دین کی ہماری نظر سے نہیں گزری ہے جو ہمیں نہیں پتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی چیز ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے ہمارے اس میں کوئی چیز غلط بھی سمجھ میں آتی ہے جو ہمیں نہیں پتا رہتی، تو کوئی سامنے والا اگر بتا رہا ہے تو ہم اس کو مان لیں کہ بھائی اگر کوئی قرآن کی ہمیں قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہا ہے، قرآن کی کوئی آیت ہمیں بتا رہا ہے، تو ہمیں ضد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں فوراً مان لینا چاہیے کہ جب قرآن میں لکھا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ، جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ آپ سے حجت کرے، بحث کرے، حاجو حجت سے ہے، پھر اگر آپ سے بحث کریں یا جھگڑا کریں، یا فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو آپ کیا کہہ دیجئے، میں نے سر جھکا لیا، اسلمتُ وجہی للہ، اپنا چہرہ للہ، اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جنہوں نے میری پیروی کی، تبعانی اتباع کیا، وَقُلِ الَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اوت الکتاب، دیے گئے کتاب، والامیین، اور ان پڑھوں سے، اسلم تم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، پھر اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کی ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی وجہ اصل بتا دی کہ قرآن کریم میں اور بھی 3 مقامات پر بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق انہیں نظر نہیں آتا، بلکہ اصل وجہ یہ ہوتی کہ ان کی اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹیں قائم کرنا ہوتا ہے، اور اپنا جھنڈا سر بلند رکھنا ہوتا ہے، اور ان کو یہ اس معاملے میں آپ جتنا بھی غور کریں گے فرقہ بندیوں کی بنیاد میں، آپ کو ذاتی جو مفادات ہیں وہی نظر آئیں گے۔ اس میں لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ذاتی مفادات بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں ہماری چودراہٹیں نہ چل جائے، ہماری بات لوگ ماننے بیٹھے ہیں لوگ سارے کے سارے، تو یہ نہ چلے جائیں۔ پھر دیکھیے کہ تورات اور انجیل دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ذکر موجود ہے، اور ان کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہے، اور اہل کتاب کو یہ بھی پوری طریقے سے یقین ہو چکا ہے کہ کتاب میں جو مذکور نشانیاں ہیں اس کے مطابق ہی نبی آخر الزمان اور نبی برحق ہے۔ اب اس نبی کے انکار کی وجہ صرف ان کی کیا تھی؟ اپنی سرداریاں ختم نہ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے اگر سب لوگ نبی کو ماننے بیٹھ جائیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، تو دوسری دنیا بھی ان کا مفاد تھا کہ کہیں یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ لوگ ان کو لا کے تحفے تحائف دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، تو اب یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا تھا نا اگر وہ، تو یہ باہم ضد تھی ان کی، صرف اور کوئی نہیں، بلکہ ضد ان کی تھی کہ کہیں یہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ نہ جائے، کہیں ہم سے یہ چلا نہ جائے، تو اسی وجہ سے انکار کی صرف یہی وجہ تھی، ان باتوں کے علاوہ انکار کی اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا جلد حساب لے گا۔ اب یہود اور انبیاء دیکھیے کہ اس میں پھر دیکھیے کہ یہ انبیاء اور صالحین کا قتل ناحق کا کام دور نبوی کے دور کہ یہودی نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے آگے کے لوگوں نے کیا تھا، اور یہ واقعات اتنے مشہور اور معروف تھے کہ کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی، چونکہ دور نبوی کے یہودی اپنے اسلاف کے ایسے کارناموں پر راضی اور خوش تھے، ان کو مطلب کوئی پرابلم نہیں تھی کہ چلو یہ کر رہے ہیں تو کوئی غلط کام ہے، لہٰذا قرآن کے پر انہیں مخاطب کیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں اسرائیل نے
43 पैगंबरों को एक ही दिन सुबह के वक्त कत्ल किया, और ये काम बनी इसराइल के उलमा अपनी हुकूमत के साथ मिली भगत के साथ अंजाम देते थे, जैसा कि इन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को हुकूमत के जरिए ही सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी ना। उनके जो उस वक्त जो बादशाह था उसे वो इनके साथ मिला हुआ था। और जब ये लोग इतने अंबिया को कत्ल कर चुके, तो उनके जो इनसे जो डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले जो लोग थे, तो जब उन्होंने एहतजाज किया कि जो ताबईन थे, जो उनके चाहने वाले थे अंबिया को, जब उन्होंने इनका एहतजाज किया, तो इन्होंने क्या किया, इन सालिहीन में से भी 170 लोगों को उसी शाम को कत्ल कर दिया कि क्यों तुम अब इनका एहतजाज क्यों कर रहे, तुम क्यों इनके साथ दे रहे, क्यों इनके लिए तुम लड़ रहे। और ये लोग थे, और ये वो लोग थे जो इनको ऐसी बुरी हरकतों से रोकते और इंसाफ करने का हुक्म दिया करते थे। और अंबिया के कत्ल करने का असल सबब वही था जो कुरान ने वाज़े अल्फाज में बता दिया कि अंबिया की इताअत करने से इनका अपना जो इख्तिदार का खतरा जो था वो खत्म हो रहा था, उनको अपनी जो बड़ाई थी वो खत्म होती नजर आ रही थी। तो लिहाजा इन्होंने क्या किया, अपनी सरदारियां खत्म ना बहाल रखने के लिए अंबिया और सालिहीन को कत्ल कर देने में ही अपनी आफियत समझी। और अंबिया का कत्ल बहुत बड़े मतलब कबीरा गुनाहों में से है। तो इसमें भी ये बताई जा रही है बात कि ये सारी चीजें इन्होंने क्या किया। आगे आगे आ रहा है कि इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिआयतिल्लाहि व यक़्तुलून नबिय्यिना, और जो लोग अपने यहाँ पर देखे कि ये लोग क्या आगे, और अल्लाह अपने बंदों को खूब जानता है। यहाँ सॉरी, ये वाला ऊपर वाली लाइन देखिए, वल उम्मीन अस्लम तो फाइन अस्लमो फक़द इहतदौ। अब यहाँ पर ये जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते, अगर वो फर्मा बरदार बन जाएं तो इन्होंने अल्लाह की हिदायत राह हिदायत पाली, और अगर मुंह फेर ले तो आप पर सिर्फ पहुंचा देना है। अब इसमें देखिए कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप सिर्फ पहुंचा दीजिए, अब मर्जी उनकी है कि वो चाहे उसको माने या ना माने। अब आगे उनकी मर्जी है कि वो उसको उसको उस पर कायम रहते हैं या नहीं कायम रहते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो ये एक तो ये है कि हिदायत क्यों नहीं उनको नजर आती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी चौधराहटें खत्म हो जाए, उनकी बड़ाई खत्म हो जाए, और फिरका परस्ती में वो इतने ज्यादा खुप चुके थे उनके दिलों में कि वो सारी चीजें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमान इन हाजू का, फिर अगर आप उनसे हुज्जत करें, आप इनसे अगर वो आपसे बहस करे, तो आप क्या कह दीजिए, असलम तू, मैं ईमान लेकर आ गया, मैं फर्मा बरदार हो गया। असलिम असलम तू का क्या मतलब है, फर्मा बरदार हो जाना। तो फिर उनसे भी पूछ लीजिए, क्या तुम भी फर्मा बरदार बनते हो, क्या तुम भी अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बनते हो। तो उनको कहा जा रहा है अगर वो फर्मा बरदार बन जाए तो इन्होंने हिदायत की राह पा ली, और अगर मुंह फेर लें तो आप पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी है। कि आप ये देखिए कि कई लोग ऐसे हैं कि हम इतनी उनको बार हिदायत की तरफ बुलाते हैं वो नहीं आते इस तरफ। आप देखें कि कितना उनको हम हमारा कितना इंटेंशन होता है कि कोई हमारे क्लोज वंस होते हैं, कोई हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कोई हमारे भाई बहन होते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस तरफ आए, लेकिन वो नहीं आते इस तरफ। तो फिर अब हमारा भी काम क्या है, सिर्फ पहुंचा देना। अब ये भी ना हो कि हम पहुंचा देने से भी गाफिल रह जाए, हम उनको रिमाइंडर भी ना दें कि आप आ जाएं इस तरफ। कभी कभी देखिए कि हम कुरान की क्लास के लिंक्स हम अक्सर अब लोगों को भेजते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ कभी भी नहीं ज्वाइन करते। अब ये डर से कि वो तो ज्वाइन नहीं करते तो हम भेजना छोड़ देंगे, नहीं, बल्कि हम तो रिमाइंडर्स हमेशा हमेशा डालते रहेंगे। ताकि क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी को भी क्या काम दिया गया था, पहुंचा देना। फिर हमको भी क्या है ये इससे पता चल रहा है, नहीं अनिल मुनकर, यानी कि गुनाहों से रोकना और नेकियों का हुक्म देना, अमर बिल मारूफ। हम अमल बिल मारूफ कर रहे हैं ना। अगर आप किसी को एक लिंक भेज रहे हैं तो ये अमर बिल मारूफ है, नेकियों का हुक्म देना है। ये इस बात पर तो आपका अमल हो रहा है ना। तो ये देखिए कि ये नहीं है कि हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना है। अब आपने लिंक भेज दी, आपने स्टेटस पे लगा दी, अपने फैमिली के ग्रुप में डाल दी, अपने दोस्तों को भेज दी, अपने रिश्तेदारों को भेज दी, आपने अमर बिल मारूफ कर दिया। अब आपके ऊपर से तो हुज्जत खत्म हो गई ना। अब आप कहेंगे नहीं छोड़ो मुझसे नहीं होता, ये तो मैं व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करती, नहीं वो फलां तो मेरी बात नहीं सुनते, फलां कहेंगे कि ये क्या हर रोज भेजती रहती है। ये हम नहीं सोचना, बल्कि हमारा काम हम सिर्फ किस लिए करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला की रजा की खातिर हम ये कर दें, बस बाकी हमारी हमारा जिम्मे खत्म। और फिर उनके लिए दुआ भी कर दे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए हम तड़पते हैं, दुआएं करते हैं। अब जैसे कि अक्सर
مائیں جو ہے اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہے، وہ دین کی طرف نہیں آ رہے، ان کو ڈانٹو ڈانٹو، نماز نہیں پڑھ رہے، تو پھر ایک تو بہت بڑے پیار بھرے انداز میں ان کو سمجھائے، اور دوسرا رو رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ضد کرے کہ اللہ میرے بچوں کو نیک توفیق دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ میرے بچوں کو نماز کی ہدایت دے، ان کو نماز پر قائم ہونے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں بھی سکھائی ہے نا، پیارے پیارے الفاظ بھی سکھائے ہیں نا دعا کے، پھر ہمارے پاس سارے الفاظ، یہ تو قیمتی خزانہ ہے ہمارے پاس، ایک کیا کہیں، ایک خزانے کی چابی ہے ہمارے پاس دعائیں جو ہے، تو ہم دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور امید یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میرا تو کام میں نے کر دیا، اب آپ کا کام ہے ان کے دلوں کو ہدایت دینا۔ تو یہاں پر بھی ان کے جو جس نے ہدایت پا لی تو وہ اگر منہ پھیر لے تو پھر آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اگر وہ فرما بردار بن جائے تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی۔ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ایک بار بولا گیا اور وہ فوراً اس طرف آ گئے، دین کی طرف آ گئے، اور بالکل ان کے دل ایسے صاف ستھرے پاک صاف ہو گئے کہ جیسے پہلے کبھی گناہ میں پڑے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ دیکھیے کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے ہم کو قرآن ہمارے دلوں میں ڈالا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم کو ایسے لگ رہا ہے کہ اب ہم کئی گناہوں سے ہم بچنے لگے ہیں۔ ہمیں خود اپنے آپ سے ہی ہمیں کوئی الارم ملتا رہتا ہے کہ نہیں اب ہمیں یہ نہیں کہنا، نہیں ہمیں اب ایسے نہیں کرنا، نہیں ہمیں وہ گناہ کا کام نہیں کرنا، نہیں اب یہ غلط کام ہے اب ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ یہ بار بار ہم کو خود اپنے آپ سے الارم ملتا رہتا ہے نا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہہ دیا کہ اگر تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو، اور اگر فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ پا لی۔ دیکھیے ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کے راستے بتا دیں، اگر وہ آ جائیں تو ان کو ہدایت کے راستے مل جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ جو لوگ کسی کے بولنے پر یہاں تک پہنچ گئے ہیں، قرآن کی کلاسوں میں پہنچ گئے ہیں، تو ان کو کتنا اجر مل رہا ہے کہ ان کو دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلانے کا اجر مل رہا ہے۔ ایک تو خود ہدایت پر آنے کا اجر ملا، اور دوسرے کئی لوگوں کو ہدایت پر بلانے کا اجر مل گیا۔ کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں یہاں پر جنہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جوڑا ہوا ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، سارے کے سارے رشتہ دار ایک ساتھ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے، ان کو بھی کتنی خوشی محسوس ہوتی ہوگی، ارے میرے فلاں بھی جوائن ہے، ارے میری خالہ بھی جوائن ہے، ارے میری پھپھو بھی جوائن ہے، ارے میری بہن بھی جوائن ہے، ارے میری فلاں کزن بھی جوائن ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ہم نے جمع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ساروں کا اجر بھی پھر دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی بات ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بھی کام صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کا کیا انٹینشن ہے، کون دنیا کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اور کون اللہ کی خوشنودی کے خاطر محنتیں کر رہا ہے۔ دیکھیے نا کہ کل رات اتنی بہنیں ہماری تہجد کے لیے دوڑ دوڑ کے اٹھی ہے، اور تہجد کو ان کو پڑھنے میں مزہ آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا اپنے بندوں کو کہ میرا بندہ دیکھو اپنی نیند خراب کر کے اٹھ رہا ہے، کیسے دوڑ رہا ہے اللہ کے لیے، کیسے کوششیں کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نظر میں ہیں۔ ان الذین کفروا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اور بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، اور جو حکم دیتے ہیں انصاف کے ساتھ، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اس کی میں نے تفسیر ابھی کری ہے۔ تو یہ ان کو فبشر، خوشخبری تو اچھی باتوں کی ہوتی ہے نا، یہاں پر عذاب کی خوشخبری دی جا رہی، یہ ایک طریقے سے تانا ہے کہ یہ ان کو عذاب کی خوشخبری، جو لوگ ایسے ہیں جو دین کی طرف نہیں آتے تو ان کو انصاف کے ساتھ حکم بھی دے دیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے انبیاء کو قتل کیا نہ، انبیاء کا ایک تو انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، اور انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا، اور نیک لوگوں کو بھی آج بھی دیکھیے کہ کئی نیک لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کئی نیک لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جو دین کی طرف بلانے والے ہیں ان کے پیچھے ہر وقت کہیں نہ کہیں ان کے اوپر یہ پریشانیاں آتی رہتی ہے کہ وہ دین کی طرف بلانے والے جو لوگ ہیں، تو پھر ان کو دیکھیے کہ کیسے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے اوپر ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کو پریشانیاں دی جا رہی ہیں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ہے جو ان کو ستا رہے ہیں، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔
اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم برباد ہو گئے ان کے عمل فی دنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اور یہی لوگ ہیں یعنی کہ جو لوگوں نے کیا کیا، اپنے دین کو مٹا دیا، اپنے دین کو ضائع کر دیا، اپنے نیکیوں کو ضائع کر دیا، تو پھر ان کے پاس اب کیا بچا؟ اور دنیا میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو خالی ہاتھ، ان کے پاس کوئی اعمال کا بیگ نہیں ہوگا، نیک اعمال کا سوٹ کیس نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی سعودیہ سے جو لوگ کما کر اپنے سال بھر کے بعد واپس جاتے ہیں، سوٹ کیس بھر کے لوگوں کے لیے سامان لے کر جاتے ہیں، تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ اب اتنا سارا انہوں نے سال بھر جمع کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ لے کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نیک اعمال جمع کریں گے وہ اللہ کے پاس سوٹ کیس بھر کے نیک اعمال لے کر جائیں گے، اور جو نہیں کریں گے تو حبطت اعمالہم، ان کے برباد ہو جائیں گے، ان کے سب اعمال جو برباد ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب جو ایسے خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کا کوئی کیوں مددگار ہوگا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، اور کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کتاب کا ایک حصہ، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، ثم یتولا پھر منہ پھیر لیتا ہے فریق منہم اور ان میں سے ایک فریق ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون اور وہ اس میں سے ہمیشہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اوتو نصیبا من الکتابی سے مراد یہود کے وہ علماء ہیں جو تورات کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، لیکن علم کے باوجود کتاب اللہ کے احکامات کے انہوں نے تبدیلی کر دی تھی، اس میں بہت ساری چیزوں کی چینج کر دی تھی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ ان کی عادت بن چکی تھی کہ بہت ساری چیزوں کو وہ چینج کر دیتے تھے۔ اب تورات میں شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے واضح طور پر کیا حکم تھا؟ رجم کا حکم موجود تھا۔ پہلے تو ان کے علماء نے یہ کام کیا کہ جب کوئی شریف اور مالدار یا معزز آدمی زنا کا مرتکب ہوتا تو کیا کرتے، ہیلے اور بہانوں سے ان کی سزا کو کم کر دیتے، ختم کر دیتے، یا کمزور آدمیوں پہ تو حد جاری کرتے، لیکن جو امیر آدمی ہوتے ان کے اوپر کوئی حد نہیں ڈالی جاتی۔ بعد میں انہوں نے سب طرح کے لوگوں کے لیے ایک درمیانی راستہ نکال لیا، یہ طے کیا کہ زانی کی سزا کیسی مقرر کی انہوں نے کہ جو سب کے لیے یکساں تھی، کہ وہ سزا یہ تھی کہ زانی مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے اسے بستی کے گرد پھرایا جائے گا۔ ایک دفعہ دور نبی میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کیا، یہ دونوں شادی شدہ تھے، ان کا مقدمہ عدالت نبوی میں پیش ہوا، تو ان کی غرض یہ تھی کہ شاید اس کی طرح یہ زانی رجم سے بچ جائیں گے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ پیش کیا۔ تو آپ نے یہود کے علماء سے پوچھا تم اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کی کیا سزا پاتے ہو؟ وہ فوراً کہنے لگے کہ ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر سوار کر کے پھراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے جو یہود کی علماء میں سے تھے اور اسلام لا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، انہیں کہیے کہ اللہ کی کتاب لاؤ۔ چنانچہ تورات لائی گئی اور پڑھنے والے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپا دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے ہاتھ اٹھانے کو کہا، یعنی کہ عبداللہ بن سلام نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو وہ ہاتھ اٹھا کر پڑھنے، کیونکہ عبداللہ بن سلام کو تو پتا تھا نا، تو وہ پہلے تو وہ تھے اسی میں انہوں نے پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں جب اسلام قبول کر لیا تو ان کو سارا کچھ پتا تھا تورات کا، تو انہوں نے رجم کی آیت کی، اس کو جب ہاتھ اٹھایا انہوں نے تو ان کی اس طریقے سے چوری پکڑی گئی۔ تو یہاں پر اس آیت میں ایسے ہی یہود علماء کا کردار بیان ہو رہا ہے کہ اب مقدمے کا فیصلہ ابھی باقی ہے، چنانچہ آپ نے اس یہودی اور یہودن کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے یہ لوگ جو تھے کیا کرتے تھے، ایسے لوگ جو تھے کہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے تھے، اور کتاب اللہ کی طرف حالانکہ کس لیے بلایا جاتا تھا کہ کتاب کے ساتھ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو وہ کیا کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہر وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کے فیصلے ہو جائیں، ہماری مرضی کے انصاف ہمیں مل جائے،
ہمارے مرضی کے جو فیصلے ہوں گے وہی ہمیں چاہیے، ورنہ ہمیں اس کے نہیں تو ہم یہ کتاب سے فیصلہ ہی نہیں لیں گے۔ تو کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی فلیکسیبلٹی مل جائے تو اس لیے دین کی طرف آ جاتے تھے، رسول کی طرف آ جاتے تھے۔ لیکن اگر ان کو وہ فیصلہ پسند نہیں آتا تھا، ان کے اس پر بھاری لگتا تھا ان کو نفسوں پر، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اپنے علماء کی طرف دوڑتے تھے کہ وہ ان کو کوئی فلیکسیبل ان کو کوئی فتویٰ دے دے۔ تو آج بھی وہی ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس بھی مسلمان کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے فتوے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہماری مرضی کا فتویٰ دے دے کہ کہاں پر پردہ نہیں کرے تو بھی چلتا ہے، آئی بروز بنائے تو بھی چلتا ہے، برتھ ڈے کرے تو بھی چلتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ تو بہت کامن چیزیں ہیں۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں دیکھیے، جائیداد کا دیکھ لیجئے اور طلاق کے مسائل کا دیکھ لیجئے، خلا کے مسائل کا دیکھ لیجئے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی کا فتویٰ ہمیں کون دے سکتا ہے، یہ فلاں اسکالر، پھر وہ اسکالر بہت پسند آ جاتا ہے کہ وہ اسکالر بڑا اچھا ہے، بڑا فلیکسیبل ہے، ہماری مرضی کے فتوے جو دیتا ہے پھر وہ۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب کتاب آ گئی ہے تو اس سے کیوں نہیں آپ لوگ مدد لیتے اور اس کے کتاب کے ساتھ کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ جب کتاب میں ہر چیز موجود ہے تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اسی کے ساتھ پھر فیصلے کریں۔ ذالک بانہم یہ بس اس وجہ سے تھا کہ قالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ارگز آگ نہیں چھوئے گی مگر ایام معدودات، مگر چند دن گنتی کے، وغرہم اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون ان چیزوں کے بارے میں جو وہ گھڑتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ بڑے دلیر ہو گئے تھے اس آیت میں، یہود کے اللہ کی جو تحریف انہوں نے کر دی تھی، ایک تو گناہوں پر یہ بہت زیادہ دلیر ہو گئے تھے، اور ان کے اسلاف نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ یہ گھڑ لیا تھا، اپنی ساری قوم میں پھیلا دیا تھا۔ وہ عقیدہ کیا تھا کہ یہود جہنم میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے ہی دن رہیں گے جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ دوسری بات جو ان میں بطور عقیدہ رواج پا گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر چکا تھا کہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا، مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو اس طرح نصارہ نے کفار مسیح کا مسئلہ رکھا تھا کہ جس کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کی طرح طور پر سولی چڑھ گئے۔ اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم سب کے گناہوں کا سزا کس کو مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ سولی پر چڑھ گئے تو ہم سارے کے سارے اب بری ذمہ ہو گئے، ہم کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اپنی امت کے گناہوں کا سارا حساب ختم ہو گیا۔ پھر مسلمان بھی اسی سلسلے میں پیچھے نہیں رہے، ان میں کچھ جو تھے تو وہ جنہوں نے اپنے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے کہ کچھ لوگ بڑی بڑی ذات والے ہیں تو لہٰذا انہیں آگ نہیں چھوئے گی، کچھ ایسے لوگ، کچھ لوگوں نے دنیا میں یہ بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں کہ جو کوئی ان کے نیچے سے گزر گیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، کچھ لوگ اپنے پیروں پر پوری طریقے سے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ہم کو جنت میں پہنچا کر ہی چھوڑیں گے چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو، تو ان کے شفاعت کر کے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ اب ہم فلاں کے مزار پر جا رہے ہیں، فلاں کا ہم یہ کر رہے ہیں، تب یہ تو ہم کو بالکل بچا ہی لیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ تو یہاں پر بھی ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ان کے دین نے ہی دھوکے میں ڈال کے رکھا، اور یہ جو کام کر رہے ہیں، جو گھڑ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا غلط ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ ایسے دن میں لا ریب فیہ کہ نہیں ہوگا کوئی شک اس میں، وفیت اور پورا بدلہ دیا جائے، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ساری جو چیزیں وہ کمائیں گے وہی ان کو، ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہے۔ آباء و اجداد کی نیکیاں ان کو نہیں کام آئیں گی۔ کوئی اگر پیغمبر کی اولاد ہے، یہ بھی ہم کو بار بار ایگزامپلز دیکھیے، کتنے ایگزامپلز ہم کو قرآن میں دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی ایگزامپل دی گئی کہ وہ حالانکہ پیغمبر کے باپ ہیں لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھیے کہ اگر کوئی تمہارا اپنا بہت نیک ہے لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر تمہارے پاس وہ نیکیاں نہیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر آتا ہے، کتنا انہوں نے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹے تو آ جا، آ جا، اس کشتی میں سوار ہو جا، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم کو پتہ چلتا ہے کئی ایسے
ہم کو قرآن سے ایسے سٹوریز ملتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے اپنے بہت کلوز ریلیشنز کے باوجود پھر وہ جنت میں نہیں جانے والے، ان کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے دوزخ کا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر کیا ہوگا، ان کا جب آئے گا ان کے اوپر موت جب طاری ہو جائے گی تو ان کو اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے عمل کیا، اور نہ ان کو زیادہ ہوگا اور نہ کمی کی کوئی صورت ہوگی۔ اور اللہ اگر چاہے تو عمل کا زیادہ بدلہ بھی دے سکتا ہے، اور اللہ کے حضور کوئی اور بھرنے کوئی سلسلہ نہیں چل سکتا، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بار اٹھانے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ ہم کو پتا ہے کہ چاہے وہ ہمارا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ہم نے کیا پڑھا کہ چاہے اولاد ہو، چاہے ماں باپ ہوں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا میری نیکیاں لے لے اور میں دوزخ میں چلی جاتی ہوں، بلکہ کتنا ہی کلوز رشتہ کیوں نہ ہو، سب اپنی ہی پرواہ کرے گا۔ ماں اپنی پرواہ کرے گی، بچے اپنی پرواہ کریں گے۔ جو شخص ایسا کوئی نیکی کا کام جاری کرے کر کے جائے جو اس کی موت کے بعد جاری رہے، تو اس کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی کا کام جاری کیا تو اس کا حصہ بھی اس کے گناہ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ کوئی برائی کے کام کرتا ہے اگر، تو وہ کیا ہوگا، پھر ہمیشہ پھر اس کو ملتا ہی رہے گا، وہ گناہ اس کا ہمیشہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہی رہے گا۔ جیسے کہ کسی نے کوئی گندی پکچرز اپلوڈ کر دی فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یا خود اپنی ہی پکچرز لگا دی اور وہ مر گیا، تو اب وہ ساری رہتی دنیا تک لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو گناہ مل رہا ہے۔ اسی کے برعکس کسی نے دعائیں شیئر کر لی، کسی نے کوئی اچھی حدیث شیئر کر لی اور وہ مر گیا، اور اس کو پھر اس کا رہتی دنیا تک اس کا اجر اس کو ملتا جا رہا ہے۔ کہ دیکھیے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بتا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایسے دن میں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس میں ظاہر ہے ڈے آف ججمنٹ ہونے ہی والا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ہوگا یا نہیں ہوگا، کب ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، ڈے آف ججمنٹ ہوگا ہی نہیں، تو پھر وہ دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب لے لیا جانے والا ہے۔ تو اب جب حساب کتاب لیا جائے گا تو ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس وہ ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، سیو کی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہا ہے، بڑھا چڑھا کے ہمارے سامنے پیش کیا کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی نیکی ہوگی اور انسان وہ جا کر دیکھے گا پہاڑوں کے مانند ہوگی، تو کیا ہی خوشی کی بات ہوگی۔ تو اس میں یہ انسان کی نیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کروں اللہ کی رضا کے لیے کروں، کہ ہر انسان وہ پا لے گا جو وہ کام کر رہا ہے دنیا میں، جو کام کر رہا ہے۔ ایون یہاں پر بیٹھنا آپ لوگوں کا یہ بھی آپ کے لیے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا چڑھا کے اجر دے گا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ہمیں یہ سن کر کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو جیسے کہ ہم جہاد کے نکلے ہیں، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، پھر آسمانوں پر نام لیے جا رہے ہیں آپ سب کے، تو جتنی دیر تک ہم یہاں بیٹھے ہیں دل چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں ہی نہ۔ کہ کتنے آنرز کی بات ہے، کتنے بڑی خوشخبری کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اللہ کی اس محفل میں بیٹھے ہیں جہاں سے اٹھنے کے لیے دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برس رہی ہے، نور ان پر انڈیلا جا رہا ہے، آپ سب پر نور انڈیلا جا رہا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات کہ کیا ہم باقی کے دوسرے دنیا کے کسی بھی مال میں ہم چلے جائیں، یہ خوش نصیبی ہم کو حاصل ہوگی؟ کتنے بھی پارٹیاں ہوں، کتنے بھی انجوائمنٹ کی جگہ ہو، آپ کو کہیں بہت بڑی کنٹری میں جانے کے لیے مل جائے، لیکن یہ چیز تو آپ نہیں انجوائے کر سکتے، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی وہاں پر۔ اللہ کی محبت، اخلاص، خلوص، فرشتوں کی دعائیں، دیکھیے نا کہ فرشتے بھی پھر نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے پڑھا تھا کہ نیک لوگوں کے لیے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ انہیں بخش دے، اور ان کو بھی اور ان کے اہل و عیال کو بھی بخش دے۔ فرشتوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ہے کہ چھوٹا سا کام بھی ہمارا اس کو نظر انداز کر دے۔ دنیا میں دیکھیے کہ ہم کتنا لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی نیکی کو سیو کر کے رکھا ہے۔ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ایک سجدہ بھی ہے ہمارا اگر، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ویلیویبل، اس کی بھی بڑی نیکی اللہ تعالیٰ ہمیں خالی ہم کسی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے نا کتنا غفور الرحیم ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اتنے بڑے بڑے اجر ہم کو دے رہا ہے، اور ہم ہیں کہ بس پیچھے ہیں، ہر چیز میں ہم پیچھے ہیں، کہ نیکیاں لینے میں ہم پیچھے ہیں، کنجوس ہیں کہ ہم چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے سوچیں گے۔ ایک مسکراہٹ دینے کے لیے بھی لوگ
اتنا میں دیکھتی ہوں کہ لوگ ایسے ٹیڑے منہ کر کے جاتے ہیں کہ اگر ان سے رشتے خراب ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ شادیوں میں ملاقات ہو جائے تو ایسے دیکھتے ہیں، ایسے منہ ٹیڑے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اسمائل دے دیتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اجر پاتے نا۔ تو یہ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بھی انسان بڑے بڑے اجر پا سکتا ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونے والے ہیں؟ کیا ہوگا اس وقت حال؟ جو ہم اتنی اکڑ دنیا میں رکھتے تھے، ساری اکڑیں ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ اتنی اکڑ رکھتے تھے، ان کا تو اکڑ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی پھر وہاں پر۔ تو پھر وہاں پر کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا؟ کیسے ہوگا؟ کبھی کبھی اپنے آپ کو آنکھ بند کر کے جب ہم بستر پہ جائیں نا، یہ ساری چیزیں ضرور امیجن کریں اور اس کو ڈپریشن کی وجہ نہ بنا لیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے بہت ڈپریشن آ رہا ہے سوچ کر، موت کا سوچ کر، قیامت کا سوچ کر۔ نہیں، بلکہ ہم یہ بھی تو سوچیں کہ ہم اللہ کی طرف آ گئے اب ہم قرآن کی طرف آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو راستہ بتا دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور ضرور اس بات کو یاد رکھیں کہ دیکھیے قیامت آنے والی ہے، قبر میں جانا ہے، موت آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے اور مجھے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ جیسے جیسے ایگزام کا وقت قریب آتا ہے تو بچے اور زیادہ اپنے ٹائم کو بڑھا دیتے ہیں۔ پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈیوس بچے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو ان کا جو اس کا ٹائم ہوتا ہے، اسٹڈی کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب ہم بھی دیکھیے کہ 40 سے 50، 50 سے 60، جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارا بھی ٹائم اب بڑھ جانا چاہیے۔ عبادتوں کا ٹائم، نیکیوں کا ٹائم، محنتوں کا ٹائم ہمارا اب کیا ہونا چاہیے؟ بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ کہ اب ہم اور ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں بچا۔ اب جو پھر بھی 20 میں ہے، جو 25 میں ہے، چلے ٹھیک ہے، امید تو رکھ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ چلو ہمارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے۔ اب ہمارے پاس تو صحت اور تندرستی بھی تھوڑی تھوڑی ختم ہو رہی ہے۔ اب ہم اتنے انرجیٹک بھی نہیں رہے۔ کئی ہم میں سے ایسے ہیں جو روزے بھی نہیں رکھ سکتے، کئی ہم میں سے ایسے ہیں جو زیادہ دیر تک لمبا قیام نہیں کر سکتے، کئی ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے کہ جو ینگسٹرز ہیں تو وہ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ ساری چیزیں ابھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنے نیکیوں کو ضائع مت کریں، اپنے لمحوں کو ضائع نہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ ہم بعد میں پھر ہمیں پچھتانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور دے گا کہ جو تم کرتے ہو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ دن آنے والا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ کلو نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر نفس کو جو اس نے کمایا وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ جو ایک ایک ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے، اس کا وزن بڑھا دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انک بھی تولی جائے گی۔ اب ہمارے پاس انک کا کیا وزن ہے؟ ایک پین اگر ہمارا ختم ہو رہا ہے تو ہم دیکھیے کہ اس میں ہماری کتنی انک جائے گی۔ ہم نے ایک پین سے تو کاپیاں بھر دی، لیکن ہم اگر وہ انک کو تولیں گے تو ہمارے پاس تو کوئی اس کے پوائنٹس میں اس کی وزن آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وزن کو بڑھا دے گا اور اس کو وزن دار کر دے گا، اس کا اجر ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو زیادہ اجر و ثواب دے کر قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری بہت زیادہ اجر و ثواب دے کر قبول فرما، اور ہماری جو نیکیاں ہیں نا کمزور سی، اللہ اس کو وزندار کر دے۔ اللہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں نا بڑی کمزور ہے، بڑی ہلکی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو وزندار کر دے، تو اس کو وزنی کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔